اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اس بات کو سمجھو کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں وہ ایسی شاندار ہوں گی کہ پورے جہاں کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ اور جو انسان اللہ کے ڈر سے کسی چیز یا حالات سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی اختیار کی گئی سچائی اور نیک خواہشات کے مطابق اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ غیب کے خزانے، برکتیں اور نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ پوری نہ ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں، اور تم ہاتھ اٹھا کر دعا اس لیے مانگتے ہو کیونکہ اللہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جس کی خواہش تمہیں بے چین کر رہی ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اور اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی تہجد کے وقت اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا تو انہیں کیا پتا تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام بنایا گیا، یہاں تک کہ ایک لمبی قید تک کاٹنی پڑی، مگر یہ تدبیر کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ مصر نہ پہنچتے، وہاں غلام کی طرح نہ بکتے تو محل تک کیسے پہنچتے اور بالآخر بادشاہ کیسے بنتے۔ اگر وہ رب ایسے آزماتا ہے تو صلہ بھی ایسا ہی دیتا ہے جو گمان میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی تم تک پہنچ نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار موجوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا، اس لیے کہ وہ پہلے تمہیں صبر سے روشناس کرواتا ہے، پھر جب تم یقین کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جسے فوراً ملنے کی چاہت ہوتی ہے اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ جائے، اور جس کو نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزماتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ جائے۔ اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی آزمائے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک کے بعد وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں لائے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزرا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میری دعا ہے کہ
کہ اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا کرے جو تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جو تمہارے حق میں بہتر اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر اپنا کن فرما دے اور اپنی بے شمار رحمتیں اور عطائیں تمہاری زندگی کا مقدر کر دے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔